کہ ہندوستانیوں میں وہ قابلیت اور سوجھ بوجھ ہے کہ وہ زندگی کے ہر گوشے میں بہترین ڈھنگ سے رہنمائی کر سکتے ہیں۔ میرے والد بھی ان میں سے ایک تھے۔ 1908 میں جب میرے والد کی عمر 27 برس کی تھی، انہیں اپنے ایک مضمون پر لیڈ پرائز ملا تھا۔ مضمونوں کے اس مقابلے کا موضوع تھا ہندوستان کا سیاسی مستقبل۔ اس مقابلے کا اہتمام ہاؤس آف کامنز کے لیبر پارٹی کے ایک ممبر نے کیا تھا۔ اس مقابلے میں اول آنے والے کو 2000 کا انعام دیا جاتا تھا۔ ان دنوں یہ رقم بہت بڑی مانی جاتی تھی۔ میرے والد نے اپنے مضمون میں یہ ثابت کیا تھا کہ ہندوستانیوں میں اپنی حکومت اور اپنی سرکار چلانے کی قابلیت ہے اور انہیں اپنی سرکار خود چلانے کے حقوق ملنے چاہئیں۔ ان کے ساتھ ہی انہوں نے پیشن گوئی کی کہ 50 سالوں میں ہندوستان مضبوط اور طاقتور ملک بن جائے گا اور اس صدی کے آخر تک آزاد ہو جائے گا۔ اپنے دور حیات میں ہی انہوں نے یہ ثابت کرنا شروع کر دیا تھا کہ ہندوستانیوں میں رہنمائی کی قابلیت اور صلاحیت ہے، وہ اپنی سرکار خود چلا سکتے ہیں۔ ان کی یہ زبردست خواہش تھی کہ سبھی دفتروں میں ہندوستانی کام کریں۔ جب وہ وائسرائے کی ایگزیکٹو کونسل کے ممبر نامزد ہوئے، تب بھی انہوں نے اپنی یہ کوشش جاری رکھی۔ اس وجہ سے لارڈ لنتھگن کے ساتھ ان کی کبھی نہیں بنی۔ ادب سے قانون اور پھر بیوپار اور پبلک سیکٹر میں آ کر میرے والد نے ایک ایسے شخص کی حیثیت سے مقبولیت حاصل کی جس کے ارادوں میں بلندی کے ساتھ پختگی بھی تھی، اور جب کسی بھی حلقہ میں اس نے قدم رکھے، اس حلقہ کی رہنمائی کرنے کی قابلیت اور صلاحیت بھی تھی۔ سوتی کپڑے کے کاروبار کو سخت مشکلات کا مقابلہ کرنا پڑا، لیکن میرے والد نے نہایت ہوشیاری سے ان مشکلات پر قابو پا لیا۔ غیر ملکی حکمران کی مخالفت کے باوجود انہوں نے اپنی سوجھ بوجھ، ذہانت اور رہنمائی کی قابلیت اور صلاحیت سے حالات کو خوشگوار بنا دیا۔ بمبئی میونسپل کونسل میں سر فیروز شاہ مہتا نے عوام کی جو خدمت کی، انہی کے نقش قدم پر چل کر میرے والد بھی عوام کی خدمت میں جٹ گئے۔ انہوں نے 20 برس تک عوام کی دل و جان اور لگن کے ساتھ خدمت کی۔ اس کے بعد انہیں مل اونر ایسوسی ایشن کا صدر بنایا گیا۔ اسی وجہ سے وہ سینٹرل لیجسلیٹو کونسل کے ممبر کی حیثیت سے دہلی پہنچے۔ وہاں انہوں نے حرام لیڈر کی پیروی کی، حالانکہ اس نے انہیں نقصان ہی پہنچایا۔ 1935 میں وہ ٹاٹا کے یہاں چلے گئے اور آخر تک وہیں رہے۔ ہاں، بیچ میں 2 مرتبہ چند سالوں کے لیے انہوں نے سرکاری عہدوں پر کام کیا۔ ایک مرتبہ وائسرائے کی ایگزیکٹو کونسل کی سپلائی ممبر کی حیثیت سے انہیں نامزد کیا گیا اور دوسری مرتبہ اتر پردیش کا گورنر بنایا گیا۔ ان کی زندگی کا مقصد روپیہ کمانا نہیں تھا۔ انہوں نے لکھا ہے، روپیہ کمانے کا خیال دل میں آنے سے بہت پہلے سے ہی میں نے مختلف جماعتوں کے کاموں میں دلچسپی لینی شروع کر دی تھی۔ سبھی طرح کے مسئلوں پر میں غور کیا کرتا تھا۔ رہائی پانے والے قیدیوں سے لے کر ان بچوں تک کے مسئلے میرے ذہن میں گھوما کرتے تھے جن کے والدین انہیں لاوارث چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی مدد کر کے مجھے حقیقی خوشی حاصل ہوتی تھی۔ وہ نہایت آزاد خیال تھے، اسی لیے کسی کے بتائے ہوئے راستے کو نہ اپنا سکے۔ انہوں نے برطانوی حکومت سے لوہا لیا۔ وہ گاندھی جی کی تعریف کرتے تھے، لیکن ضرورت پڑنے پر ان پر تنقید کرنے یا انہیں للکارنے تک سے منہ نہ موڑتے تھے۔ وہ زندگی بھر اپنے اصولوں کے پابند رہے اور جہاں لڑنے کی ضرورت پیش آئی، جدوجہد سے کبھی منہ نہ موڑا۔ ان کی سوانح عمری کے مصنف ڈی.آر. منکیکر لکھتے ہیں، مودی یا تو خود مشکلوں اور مصیبتوں کو حل کرنے میں جٹے رہتے تھے یا پھر مشکلیں اور مصیبتیں ان کے دامن گیر رہتی تھیں۔ اسی وجہ سے اپنے زمانے کے بڑے سے بڑے لوگوں کے ساتھ ان کی ٹکر ہو جاتی تھی۔ ان میں گاندھی، جنا نیشنلسٹ پارٹی کے لیڈر، ٹریڈ یونینوں کے لیڈر اور وائسرائے سبھی شامل تھے۔ ہندوستان میں خود پر شک کرنے کی روایت کا جو جنگل ہے، وہ اس میں سے اپنی ذہانت و سوجھ بوجھ سے تعمیر کی گئی ہے۔ رے سے گزرے، نہایت کامیابی اور فتح کے ساتھ۔ ہم یعنی میں اور زلفی اس جدوجہد کے سایوں تلے پلے اور پروان چڑھے۔
بڑے بڑے بحث مباحثوں کو خود میں سموتے ہوئے اور اپنے زمانے کی عظیم شخصیتوں کی قربت حاصل کرتے ہوئے ہم بڑے ہوتے گئے۔ ان عظیم اشخاص نے اپنی شخصیت کے اثر سے ایک نئی تاریخ کی ابتدا کی۔ ان جیسے لوگ آزادی سے پہلے کے ہندوستان میں نہیں ملتے۔ اس طرح کے پس منظر کا میرے خیالات پر ایک گہرا اثر پڑا، میری شخصیت پر بھی اثر پڑا۔ اس سے مجھے اپنے نظریہ کو نرم اور وسیع بنانے میں مدد ملی۔ میرے سوچنے، سمجھنے اور غور کرنے کے طریقے اور میری نظریہ پر زلفی کی شخصیت کا بھی اثر پڑا۔ دونوں باتوں نے مل کر مجھ پر اثر ڈالا۔ 1937 میں جب میں کیتھیڈرل اور جان کانن ہائی اسکول کی چھوٹی کاٹ کی سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا تو میں نے ایک دبلے پتلے لڑکے کو اپنے پیچھے سے آگے جانے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اسے روکتے ہوئے کہا، رکو، میں نیچے جا رہا ہوں۔ میری جسامت اور میری گرجدار آواز کو سن کر اور 9 سال کی عمر میں بھی یہ سمجھتے ہوئے کہ کبھی کبھی بہادری دکھانے کے بجائے اپنی مونچھیں نیچے کر لینا ہوشیاری ہوتی ہے، ذوالفقار علی رک گیا اور چند لمحے کے انتظار کے بعد میرے پیچھے پیچھے چلنے لگا اور یہ سلسلہ کئی سالوں تک جاری رہا۔